یہ ہے اب تک کی سب سے خوفناک خبر کہ بھارت خاموشی سے پاکستان پر ایٹمی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے آبدوزوں پر ایٹمی ہتھیار بھی نصب کر دیے ہیں۔ جنگی طیاروں اور میزائلوں پر بھی ایٹم بم فٹ کر دیے گئے ہیں۔ کیا مودی حکومت نے اپنی آبدوزوں، میزائلوں اور جنگی طیاروں پر ایٹمی ہتھیاروں کی آپریشنل تعیناتی کر کے خطے میں طاقت کا ایک نیا کھیل شروع کر دیا؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا مودی مارکا حق میں شکست کی خفت مٹانا چاہتا ہے؟ ناظرین، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو دنیا کے معروف ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین رپورٹ کے بعد پوری دنیا میں زیر بحث ہیں، جبکہ عالمی میڈیا پلیٹ فارم RT نے اس پر تفصیلی رپورٹ بھی شائع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ایٹمی وار ہیڈز کی آپریشنل تعیناتی کر دی ہے، یعنی وہ ایٹمی وار ہیڈز جو پہلے صرف ذخیرے میں رکھے جاتے تھے، اب ان میں سے بعض کو ایسی پوزیشن میں منتقل کیا جا چکا جہاں ضرورت پڑنے پر ان کا فوری استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخر بھارت اتنی تیزی سے اپنی ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ صرف دفاع ہے یا پھر پاکستان پر حملے کی تیاری؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم SIPRI کی رپورٹ، RT کے اعداد و شمار کی روشنی میں پوری حقیقت بیان کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اس بدلتی ہوئی صورتحال کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا جتنا خطرہ اب ہے، کبھی ماضی میں نہیں دیکھا گیا۔ مارکا حق میں پاکستان سے شکست کے بعد بھارت خطرناک جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے، جس سے جنوبی ایشیا ایک نئی اور خوفناک ایٹمی دوڑ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ رپورٹ دنیا کے معتبر ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کی ہے، جبکہ اس پر تفصیلی خبر عالمی میڈیا پلیٹ فارم RT نے شائع کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ایٹمی وار ہیڈز آپریشنل طور پر تعینات کر دی ہیں۔ جی ہاں، وہ بھارت جو برسوں سے دعویٰ کرتا آیا کہ اس کے ایٹمی ہتھیار صرف اپنی ہی حفاظت کے لیے ہیں، اب اسی بھارت نے ان خطرناک ایٹمی ہتھیاروں میں سے بعض کو براہ راست جنگی استعمال کی پوزیشن میں منتقل کر دیا ہے، یعنی اب بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور ایٹمی ہتھیار تباہی مچا دیں گے۔ خطرناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بھارت مسلسل اپنے ایٹمی ذخیرے میں اضافہ کرنے لگا ہے، جیسے اسے پوری دنیا سے خطرہ ہے۔ SIPRI کے مطابق بھارت کے مجموعی ایٹمی وار ہیڈز کی تعداد 180 سے بڑھ کر 190 ہو چکی ہے، جبکہ ان میں سے 12 کو باقاعدہ آپریشنل یعنی تعینات بھی کر دیا گیا ہے۔ RT کے مطابق بھارت نے یہ خطرناک ایٹمی وار ہیڈز اپنی آبدوزوں میں لگا دیے ہیں۔ ایٹمی آبدوزوں کے علاوہ یہ تمام تر ایٹمی وار ہیڈز ممکنہ طور پر زیر زمین میزائل سائلوز میں رکھے گئے ہیں تاکہ رد عمل کا وقت کم سے کم کیا جا سکے۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر بھارت کو خطرہ ہے کیا اور اسے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہاں سے کہانی سنسنی خیز ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف حالیہ کشیدگی اور عالمی سطح پر بھارت کی ناکامیوں کے بعد مودی حکومت مسلسل اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف ہے۔ اس کی طاقت کا گھمنڈ جیسے خاک میں ملا ہے۔ برتری کے غرور کی حقیقت دنیا پر اب کھل چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی بھارت نے خود کو خطے کا تھانے دار ثابت کرنے کی کوشش کی، اسے پاکستان کے مضبوط دفاعی رد عمل، منہ توڑ جواب اور سفارتی کامیابیوں کے بعد اس شائننگ بھارت کو شدید سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت اپنی ہی ناکامیوں کا ازالہ ہتھیاروں کے انبار لگا کر کرنا چاہتا ہے۔ RT کی اس رپورٹ کے مطابق بھارت نے اب کنٹینیوز ایٹ سی ڈیٹرنس حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، یعنی ہر وقت کم از کم ایک ایٹمی آبدوز سمندر میں گشت کرتی رہے گی اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھے گی۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو بڑی ایٹمی طاقتیں استعمال کرتی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کی ایٹمی تکون یا مکمل نیوکلیئر ٹرائیڈ طور پر فعال ہے۔ زمین سے اگنی 5 میزائل، جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، فضا سے رافیل، میراج 2000 اور جیگوار طیارے، اور سمندر سے اریہن، ایک گھاٹ اور نئی آبدوز اری دھام۔ RT کے مطابق اپریل 2026 میں بھارت نے خاموشی سے اپنی تیسری ایٹمی آبدوز بھی کمیشن کر دی ہے۔ یہ آبدوز 3500 کلومیٹر رینج والی K4 میزائل لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ صرف یہی نہیں، رپورٹ کے مطابق بھارت MIRV ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہا ہے، جس کے ذریعے ایک ہی میزائل کئی مختلف اہداف پر متعدد وار ہیڈز گرا سکتا ہے۔
दूसरी तरफ SIPRI के दादा-शुमार बताते हैं कि चीन के पास 620 से ज़्यादा एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1972 में शुरू हुआ था और इसका बुनियादी मकसद भारत के रवायती फौजी बरतरी के दावे का मुकाबला करना था। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कभी भी खत्ते पर गलबा हासिल करने या तौसी पसंदाना अज़ाइम के लिए एटमी सलाहियत हासिल करने का दावा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत की है। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा कि एटमी हथियार जंग शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि जंग को रोकने के लिए है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस कहलाती है, जिसका मकसद दुश्मन को किसी भी जारहियत से बाज रखना है। जबकि इसके बरक्स 60 में शाया होने वाली रिपोर्ट में ये जाहिर किया गया है कि भारत मुसलसल अपनी एटमी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत को 500 एटमी वॉरहेड्स तक पहुँचना चाहिए। ये वो इशारे हैं जो खत्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा भी बन सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही कई तनाज़ात और कशीदगियों का सामना कर रहा है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल का सबसे अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी फ़र्क है क्या? फ़र्क ये है कि पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत को दिफा और तवाज़ुन ताकत के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि भारत अब एक ऐसी दौड़ में दाखिल होता दिखाई दे रहा है जिसमें ताकत का इजहार और खत्ते पर बरतरी हासिल करना बुनियादी मकसद बनता जा रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के कई दिफाई माहिरीन जनूबी एशिया में बढ़ती हुई एटमी सरगर्मियों पर तशवीश भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पाक फौज का लोहा सब मानते हैं, क्योंकि मार्का हक ने जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन से मुतल्लिक कई पुराने तसव्वुरात को बदल कर रख दिया। अददी बरतरी रखने वाली भारतीय अफवाज को बरी, बहरी, फ़िज़ाई महाज पर मौसर जवाब दिया गया, ख़ास तौर पर फ़िज़ाई मार्का, जिसमें भारत के जदीद जंगी तैयारों की तबाही की गवाही खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दी है। इस कामयाबी का बड़ा क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान की मरबूत मनसूबाबंदी और आला अस्करी क़यादत को जाता है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को, जिन्होंने मार्का हक में वो कुछ कर दिखाया जिसका भारत तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उनकी क़यादत को इस बहरान के दौरान फैसला कुन करार दिया गया। जनरल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली ने तीनों अफवाज के दरमियान मौसर तौर पर एक हम आहंगी पैदा की, जिसके नतीजे में भारत अपने अस्करी अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और इसे अमेरिका से जंगबंदी की भीख मांगना पड़ी। अब RT और SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत अपनी खफत एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मिटाना चाहता है, लेकिन दुश्मन को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर अपने दिफा को बना रहा है। लेकिन पाक फौज हर दम तैयार है। अगर भारत ने एटमी हमला किया तो इससे पता होना चाहिए कि फिर ना भारत के मैदानों में घास उगेगी और ना ही मंदिरों में घंटियाँ बजेंगी। सवाल अब ये नहीं कि भारत कितने नए हथियार बना रहा है, असल सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत ताकत के नशे में खत्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है, और क्या जनूबी एशिया एक नई और ख़तरनाक एटमी दौड़ के धाने पर खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान का जवाब कितना तबाहकुन हो सकता है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।